کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی۔ السلام علیکم، this is BBG Veena Goindi with a new episode of Writer on the Road۔ تو ناظرین، آج بی بی جی ایک ایسی رائٹر، ایک ایسی شاعرہ کو آپ کے پاس لے کے آئی ہیں، انٹروڈیوس کرائیں گے جو کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور آج کی ہماری ہے خوشبو کی راجکماری۔ تو آج میں بات کرتی ہوں، میں بات یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وقت اور انسان فراق و وصال کے گرد بظاہر اکٹھے سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ خیال آج کے دور میں ایک غیر مرئی حقیقت کے معنی میں سمجھا جانے لگا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ اس لیے انسان آج کے دور میں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مرہون منت ہو کے رہ گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھاگتے دوڑتے اس انسان کی زندگی میں فراق اور وصل کے درمیان بھی کچھ ہے، اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ بھاگتے دوڑتے انسان وقت کا تعاقب کرتے کرتے جب تھکنے لگتا ہے تو یہ عجلت باز انسان رک بھی جاتا ہے۔ بس یہیں سے تقدیر کے موسم بدلنے لگتے ہیں، یعنی جو وصل میں نہ مل سکا وہ فراق نے عطا کر دیا۔ بظاہر وقت بدلا، انسان اور اس کی زندگی کے تمام معمول و معمولات بدلے، مگر نہیں بدلا تو محبت کا مضبوط جذبہ اپنے باطن میں سوز و درد، خوشی و الم اور فراق سے وصال کے موسم تک ہرا بھرا خوشبو سمیٹے جی رہا ہے۔ اس کیفیت میں 1976 میں خوشبو، 1980 میں صدبرگ، 1990 میں خود کلامی اور انکار، 1994 میں ماہ تمام اور پھر کف آئینہ، یہ سب منجمد سرد موسموں میں شدت جذبات سے لکھا گیا پروین شاکر کا کلام ہے۔ شوق رقص سے جب تک انگلیاں نہیں کھلتی، پاؤں سے ہواؤں کی بیڑیاں نہیں کھلتی۔ پروین شاکر نے اردو شاعری میں اپنی نسائی آواز کو اس وقت بلند کیا جب یہاں اعتماد کے ساتھ اپنے کھرے جذبات کی بات تو درکنار اپنے اصل نام سے لکھنا بھی معیوب سمجھا جاتا۔ اسی لیے انہوں نے پہل بینا کے نام سے لکھا اور پھر اپنے اصل نام پروین شاکر سے لکھنے کی جرت کی، اور وہ بھی خوشبو میں رچی محبت جو بنا بتائے چار سو پھیل جاتی۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ رکنا محال کر دیا۔ عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ واہ واہ۔ انہوں نے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کلاسیکی رچاؤ میں محبت کی طلسماتی آواز بلند کی، جس میں باغیانہ روایت اور ترقی پسند لہجے کی چھنکار بھی تھی۔ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے۔ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساکی، اور تیری بزم سے کوئی اب اٹھا چاہتا ہے۔ پروین کہتی ہے، عکس خوشبو ہوں، عکس خوشبو ہوں، بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ ان سے پہلے ادا جعفری اور دیگر شاعرات نے یہ ہمت کی، مگر ان کے موضوعات نسائی جذبوں کی کھلی کتاب ہوتے ہوئے بھی عورت پن کی وہ تصویر نہیں پیش کر سکے جو اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک مڈل کلاس کی پروین شاکر کے ہاں تھی۔ ویسے تو 18ویں اور 19ویں صدی کی بیگمات اپنی ڈائریوں میں ایسے جذبات بیان کرتی جو ان کے قلبی جذبوں کی عکاس ہوتی، مگر دل کو بند ڈبے میں جکڑ کر استعارے اور ذو معنی خیز کلام پیش کرتی، جبکہ پروین کے ہاں براہ راست کومل محبت کے حال دل کی کیفیت کو کاری سے اعتماد اور خوشی کے ساتھ پیش کرنے کا بے شمار فن تھا۔
واہ 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 اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر. واہ اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر. بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا. واہ اب واہ کے گلاب ہاتھ میں ہو آنکھ میں ستارہ ہو. گلاب ہاتھ میں ہو آنکھ میں ستارہ ہو. کوئی وجود محبت کا استعارہ ہو. ان سے قبل نسائی اردو شاعری کی تاریخ میں اگر نظر دوڑائیں تو بیگم واجد علی، چندہ بائی، لطف النساء کے مضبوط حوالے موجود ہیں، مگر ان کے موضوعات اور بیان میں جرأت و اعتماد کی کمی اور خوف ہی خوف نظر آتا ہے. ایسے زمانے میں جب ترقی پسند کی جدوجہد عروج پر تھی اور نسائی آوازوں میں ان کی شاعری میں حقیقت پسندی، احساس اور بے ساختہ رومانیت کی خوشبو نے تخلیقی حوالوں سے نئی کھڑکی کھولی اور سارے کا سارا ماحول اس محبت کی خوشبو سے معطر ہونے لگا. مجھ پہ چھا جائے وہ برسات کی خوشبو کی طرح، انگ انگ اپنا اسی رت میں مہکتا دیکھوں، اور کہتی کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. یہ فراق کے زمانے بھی بہت نفع بخش ہوتے ہیں. انسان جن تجربوں سے دوچار ہوتا ہے اس کے حاصل میں وقت انسان کو اپنے باطن کے سفر پر لے جا کر نئے زاویوں سے اس کی کردار سازی کرتا ہے، جس میں وہ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں سے خود باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات، انسان اور خالق سے براہ راست تعلق قائم کرنے میں کامیابی کا چراغ جلاتا ہے. یوں آگہی کے وہ در کھلتے ہیں جس پر پہنچ کر پروین شاکر بھی کہتی ہیں. پروین شاکر کی 42 سالہ مختصر زندگی کے کینوس پر اگر نظر ڈالیں تو زندگی کے تمام رنگ اس پر نظر آتے ہیں اور ان کے اثرات ان کی تخلیقی قوت کو مضبوط کرتے ہیں. اس کی مثال وہ ہے جب یہ منفرد لب و لہجے کی شاعرہ کی زندگی کا سب سے پہلا انٹرویو جو 1974 میں لاہور سے نکلنے والے سرور سکھیرا کے جریدے دھنک میں اس وقت شائع ہوا جب وہ اپنے نرم و کومل احساسات کو سمیٹے منفرد اور جدید حساسیت کے جذبوں کا اظہار کو قوت دینے کی مختلف مراحل سے گزر رہی تھی. 1977 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو شائع ہوا اور شائع ہوتے ہی ان کی مسحور کن شاعری نے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن کو تیز کر دیا اور وہ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بننے لگی. خوشبو کو اعزاز یہ ملا کہ کلام پروین شاکر کا اور سر ورق صادقین کے رنگوں سے بنا. ان نے ایک دینی اور ادبی ماحول میں آنکھ کھولی. ان کے والدین اتر پردیش پٹنہ سے ہجرت کے بعد کراچی منتقل ہوئے. یہ وہ دور تھا جب انسانی معاشرت اور تہذیبی رویوں میں فطرت کے اصولوں میں نسائی جذبوں کی آواز اور اظہار کے ایک پابند حد سے زیادہ قبول کرنے کا حوصلہ ممکن نظر آتا ہی نہیں تھا. ایسے ماحول میں پروین نے اپنے نسائی احساسات کو تہذیبی فکر و خیال کے دائرے میں رکھتے ہوئے بہت منفرد انداز میں پیش کیا. صحرا میں ریت کی مسافرت کے احوال نے دوسری دنیا کے ساتھ ساتھ خود خواتین کے لیے بھی ایک نئے خوش آئند در کو کھولا. ان کی شاعری میں شخصیت، ذاتی زندگی اور شعوری نشو نما کی واضح شکل نظر آتی ہے. ان کی شاعری میں حسیسیت اور نسائیت کے مترنم اسلوب کی اچھوتی اور منفرد تجربوں سے گزرتی ہوئی مثالیں جا بجا موجود ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ بھی رہی کہ انہوں نے عورت کے احساس اور اس کی فطری ڈیمانڈ کو، جرت اور سچ کو خوشبو سمجھ کر ہوا کو تر و تازہ رکھا، جس کی اس سے قبل مثال نہیں ملتی. اور سوال کر دیا اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر.
अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजिर, बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। परवीन ने हरे भरे नखलिस्तान ने दिल की अक्कासी जमा हिम्मत निसाई जज्यात से यूं की कि उनकी ज़बान सादा और एहसास हुस्ने यार इतना गहरा और पुरतासीर रहा कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। वो इश्क को अकीदत और मोहब्बत को बातन और जाहिर की वो कैफियत समझती जिसमें एक शख्स दूसरे को अपना आप सुपुर्द कर दे, यानी सब कुछ बिला खौफ कर दे। सुपुर्दगी का नशा टूटने नहीं पाता, सुपुर्दगी का नशा टूटने नहीं पाता, अना समाई हुई है वफा की बाहों में। मोहब्बत के तानीसी एहसास को जिस तरह शबनमी लहजे में परवीन ने अपने पहले मजमूआ खुशबू में बयान किया, इसमें गुंचाए मोहब्बत का इजहार अपने नर्म लहजे की मानिद खुशबू को खुशबू समझने वाली ने ताकत और जुर्रत से सादा अल्फाज में किया। वो यूं कि शायरी के मैदान में मर्दों की बालादस्ती के सतून को हिलाकर रख दिया। परवीन शाकिर ने गजल को नए एहसास के जावियों से पेश करने का आगाज किया। सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरों को लौट आऊंगी। और कहती कि हवा के होते हुए रोशनी तो कर जाए, हवा के होते हुए रोशनी तो कर जाए, मेरी तरह से कोई और जिंदगी तो कर जाए। गजलों के अलावा नज़्मों के मौज़ूआत आम रवायती अंदाज से हटकर एक्सेसिटी जैसी नज़्म से लेकर क्लिफ्टन के पुल पर लिपस्टिक, एतराफ, वही नर्म लहजा और ड्यूटी हैं। लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा, कांपते होंठों पे थी अल्लाह से सिर्फ एक दुआ, काश ये लम्हे ठहर जाएं जरा, ठहर जाएं जरा। चाहते ना चाहते हुए भी औरत अपने मुहिब के रिफ़त ख्याल से समझौता कर ले तो फिर ज़मीन से आसमान तक इत्लाए आम है कि वो भी मेरा असासा है। सो ऐसा भी हुआ, सनम खाने में अना का भेद खुला। ऐसे में मर्द को इस पस्ता ख्याल से बचाने के लिए उसको खुश देखने की खातिर औरत इसकी हर जिद पूरी कर देती है। और दोस्तों, खुश फहम उस लम्हाए कुर्बत को अपनी तकदीर से बढ़कर हक समझ बैठता है। बस फिर वो इस इंतहाई मरहले पर पहुंचकर उससे गुरेज करता है और यूं वसल की गोद से फराक तोहफा सार की सूरत में उसे वापस करता है। परवीन कहती, तुझे मनाऊं कि अपनी अना की बात सुनूं, उलझ रहा है मेरे फैसलों का रेशम पिर, तेरी चाहत के भीगे जंगलों में मेरा तन मोर बनकर नाचता है। और वो कहती, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती हैं ख्वाहिशें अंगड़ाई की। ये भी सच है कि निसाई एहसास की आवाज़ की गवाही के लिए तरक्की पसंद तहरीक, जिसकी तारीख मर्दों से भरी पड़ी है, उनका तावन भी रहा और तवील मुद्दत तक औरत की कैफियत को भी मर्द की ज़बानी सुनना ही कबूल किया गया। परवीन कहती, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। भूल जाने का वादा नहीं, हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं किया। परवीन शाकिर अपने अहद के तरक्की पसंद अदीब अहमद नदीम कासमी के
بہت قریب تھیں۔ اسی حوالے سے خوشبو کا انتساب امو کے نام، جسے دنیا احمد ندیم قاسمی کہتی ہیں، کیا۔ پروین کے بارے میں احمد ندیم قاسمی کہتے، اس نے نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور نہ کاری سے کچھ چھپایا۔ ابر برسے تو عنایت اس کی، شاخ تو صرف دعا کرتی ہے۔ کیسے کہہ دوں مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ مرد کو عورت جوئے میں نہیں محبت میں ہارتی رہی ہے۔ پروین شاکر خوبصورت شخصیت، اعلیٰ ذہن اور بھرپور تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ معلمہ سے لے کر سول سروسز میں کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی نسائی حد میں رہتے ہوئے عشق و محبت کے ان جذبوں کی ترجمانی کرتی جن سے شاید عورت ناآشنا تو نہیں مگر زبان سے اظہار نہ کر پاتی۔ عشق کا بیج سیلف لیس زمین میں ہو تو پھر قربانی، خلوص، معافی اور احترام کی بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ تنہائی اور خاموشی پروین شاکر کی بہترین سہیلیاں رہیں۔ یہ خود کلامی کا زمانہ ایسا ہوتا کہ تنہائی ان سے بات کرتی تو وہ غور سے سن کر منزلوں سے آزاد تنہائی کو فکر و خیال یار کے مسند پر بٹھا کر کہتی، اپنی رسوائی تیرے نام کا چرچا دیکھوں، ایک ذرا شعر کہوں اور میں کیا کیا دیکھوں۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے مجھ کو نڈھال کر دیا۔ یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، زخم ہنر کا حوصلہ لب کو شائی دے، شہر سخن سے روح کو وہ آشنائی دے، آنکھیں کبھی بند رکھوں تو رستہ دکھائی دے۔ ان کے نزدیک شاعری بھی ایک بہت بڑا کام تھا۔ وہ شاعر کو خدا، کائنات اور انسان کے تعلق کے رازوں سے روشناس کراتی رہیں۔ زندگی اپنی منزلوں کے نشان خود تلاش کرتی ہے، بس انسان اس خیال کو حقیقت میں دیکھتا ہے۔ منزلوں کے سفر میں ان کے ہاں بھی بے شمار اتار چڑھاؤ آتے رہے اور وہ ان پر ہمت اور حوصلے کے ساتھ عمل کرتی رہیں۔ ایسے مقامات پر بھی انہوں نے نسائیت کی نہج میں جا کر لکھا اور مختصر وقت میں بیش بہا لکھا۔ فیض احمد فیض ان کے بارے میں کہتے، ہم نے لمبی عمر میں اتنا نہیں لکھا جتنا اس جوانی میں انہوں نے لکھ ڈالا۔ بابا گل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، بابا گل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون۔ اور کہتی، بوجھ اٹھائے ہوئے پھرتی ہے ہمارا اب تک، بوجھ اٹھائے ہوئے پھرتی ہے ہمارا اب تک، اے زمیں ماں تیری عمر تو آرام کی تھی، اے زمیں ماں تیری عمر تو آرام کی تھی۔ مجموعی طور پر اگر پروین شاکر کے فلسفہ زندگی اور ان کے شعری آہنگ میں اس کے اثرات کا جائزہ لیں تو پروین قدرت سے متعلق تمام عناصر کو زندگی سے جڑا ہوا دیکھتی تھی۔ انسانی رویوں سے ان عناصر کو اثر انداز ہوتا محسوس کرتی۔ وہ ہوا میں حسن یار، خوشبو میں بوئے یار، نور، چاندنی اور روشنی میں جلوہ یار دیکھنے کا وصف رکھتی۔ ان کا محب کچھ بھی رہا، پروین نے اس کو مرکز اور باقی ماندہ اس کے بعد رہے۔ بے وفائی کے زمانوں میں ان کے لہجے میں احتجاج نہیں، اختیار اور اپنے حق کی در پردہ توجہ کی طلب کا تقاضا اور یاد دہانی رہی۔ اس سارے ماحول میں پروین شاکر کا حسن خیال پختہ سنگ ریزوں سے ٹکرا کر ٹوٹتا نہیں، ریشم کی ڈوری بن کر پراسرار خزانوں سے آشنائی کرتا۔
دوستوں پروین سے میری بہت کم ملاقاتیں رہیں اور اناج سے آزاد زندگی گزارنے والی کوسوں دور کھڑی ایک ایسی خاتون جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے، رنگوں کو خوشبو میں ملانے والی حسین اور معطر خوشبو کی جو خالق ہیں۔ 1992 میں نے جب ان کو اپنی کتاب پیش کی تو بولی بینا نے بینا کو ڈھونڈ لیا ہے، اب دیکھیں کون جیے گا۔ تو جناب یہ تھی پروین شاکر، انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ ہم آپ کو ملیں گے، اور آپ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔